ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نورا نامی ایک وسیع سلطنت میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سدیہ تھا۔ وہ اپنی شاندار شخصیت، بے پناہ حکمت اور اپنے مضبوط ایمان کے لیے مشہور تھی۔ سدیہ ہمیشہ فخر کے ساتھ حجاب پہنتی تھی، جو اس کی عقیدت اور شناخت کی علامت تھا۔ سلطنت کا حکمران ایک سخت مزاج اور خود پسند بادشاہ تھا، جس نے حال ہی میں حکم جاری کیا کہ نورا کے لوگ اپنی روایات چھوڑ کر صرف بادشاہ کے طے کردہ قوانین اور رسم و رواج پر عمل کریں گے۔ سدیہ کا حجاب، جس پر خوبصورت کڑھائی اور رنگین ڈیزائن تھے، اس کی روایات اور عقائد کی ایک نرم مگر طاقتور یاد دہانی تھی۔ ایک دن جب سدیہ بازار سے گزر رہی تھی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا اور محل لے گئے، جہاں بادشاہ اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ تم میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہی ہو؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا حجاب میرے اس فرمان کے خلاف ہے کہ سب کو ایک جیسا نظر آنا چاہیے۔ سدیہ اگرچہ گھبرائی ہوئی تھی لیکن مضبوطی سے کھڑی رہی۔ عالیجا، میرا مقصد بے ادبی نہیں۔ میرا حجاب صرف کپڑا نہیں، یہ میری شناخت، میری حیا اور اللہ سے میرا تعلق ہے۔ میں اسے محبت اور فخر کے ساتھ پہنتی ہوں، جیسے آپ اپنا تاج پہنتے ہیں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہاری باتوں میں جرأت ہے، لیکن میرا حکم قانون ہے۔ اگر تم اسے نہیں مان سکتی تو تمہیں میری سلطنت چھوڑنی ہوگی۔ سدیہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور سلطنت چھوڑ دی۔ وہ دور دراز علاقوں میں گئی، جہاں اس کا ایمان اس کا راستہ دکھاتا رہا۔ سفر کے دوران سدیہ نے مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اپنی حکمت اور مہربانی بانٹی۔ جہاں بھی سدیہ گئی، اس نے صبر، محبت اور تنوع کی خوبصورتی کے بارے میں لوگوں کو سکھایا۔ ایک دن سدیہ ایک گاؤں پہنچی جو قحط کا شکار تھا۔ فصلیں سوکھ چکی تھیں اور لوگ مایوسی کا شکار تھے۔ سدیہ نے دعا کی اور رہنمائی کی درخواست کی۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ ایک پرانا کنواں ایک چٹانی پہاڑی کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ گاؤں والوں کی مدد سے سدیہ نے کنواں کھودا اور پانی کا بہاؤ گاؤں کو بچا گیا۔ سدیہ کی نیکی کی خبر دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ تک بھی پہنچی۔ بادشاہ نے اپنے حکم پر غور کیا اور سوچا کہ اس نے سدیہ جیسی نیک اور عقلمند لڑکی کو کھو دیا۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ حقیقی اتحاد سب کو ایک جیسا بنانے میں نہیں، بلکہ ان کے اختلافات کو اپنانے میں ہے۔ بادشاہ نے ایک شاہی قاصد بھیجا تاکہ سدیہ کو واپس سلطنت میں لایا جائے۔ جب سدیہ واپس آئی تو بادشاہ نے اسے عزت دی۔ مجھے تمہیں نکالنے کا افسوس ہے، بادشاہ نے کہا۔ تمہاری جرأت اور ایمان نے مجھے ایک قیمتی سبق سکھایا ہے۔ آج کے بعد نورا کے لوگ اپنی شناخت اور روایات کو آزادی سے منا سکیں گے۔ سدیہ نے مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بادشاہ کا دل نرم کیا۔ وہ بادشاہ کی مشیر بن گئی اور ایک ایسی سلطنت بنانے میں مدد کی جہاں سب اپنے عقائد اور ثقافتوں کو عزت کے ساتھ مناتے تھے۔ یوں نورا کی سلطنت ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی، جس کی رہنمائی ایک ایسی لڑکی کے علم اور ایمان نے کی جو کبھی اپنے اصولوں سے نہیں ڈگمگا۔ سدیہ کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے مثال بنی کہ اپنے عقائد پر ثابت قدم رہنا اور مہربانی و ایمان پر یقین رکھنا کس قدر اہم ہے۔